بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 136 اور باب النفقہ میں جو فصل چل رہی ہے، سکنا اور غائب شوہر کے مال میں سے نفقہ دینے سے متعلق، تو اس میں ہم اس سبق میں بات کریں گے کہ غائب شوہر کے مال سے بیوی اور دیگر رشتہ داروں کو نفقہ دینے کی شرائط۔ اس سے متعلق کچھ گفتگو سبق نمبر 135 میں بھی گزری ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ شوہر غائب ہے اور اس کا مال کسی شخص کے پاس امانت ہے یا دین ہے، اس میں سے قاضی میاں بیوی کو اور اس کے بچوں کو اور والدین کو نفقہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو پچھلے سبق میں یہ بات ہوئی کہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، تو اس میں غائب پر فیصلہ کرنا بھی درست ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ کچھ شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں، کہ ان شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی پائی جائے تو پھر بھی قاضی فیصلہ کر لے گا۔ اگر چاروں نہ پائی جائیں تو پھر نہیں کر سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر کا مال بھی ہو، پھر کسی کے پاس ہو لیکن شوہر کا مال ہو۔ اگر ہے ہی نہیں ہے تو پھر کس پر فیصلہ کرے گا قاضی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ اس کا اعتراف کرے کہ واقعی فلاں شخص کا میرے پاس مال ہے۔ نمبر 3، جس کے پاس مال ہے وہ زوجیت کا بھی اقرار کرے، یہ عورت اس کی بیوی ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ نمبر 4 یہ کہ غائب شوہر کا جو مال ہے وہ ایسا ہو کہ جس کو فروخت کر کے نفقہ وصول نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ کرنسی کی شکل میں ہو، بس سیدھے سیدھا اس کو لایا جائے اور اس سے عورت اپنا نفقہ وصول کر لے، اور نقدی رقم کی شکل میں ہو۔ اگر کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو فروخت کر کے عورت اپنا نفقہ وصول کرے گی، تو پھر تو یہ گوئے کہ تجارت ہو گئی ہے غائب کے مال میں، اور اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ غائب کے مال کو اٹھا کر فروخت کیا جائے۔ تو انہی شرائط پر مشتمل یہ مسئلہ جو پچھلے سبق کے اندر گزرا، اور یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اب یہاں سے آگے ہم یہ کہیں گے کہ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهَا دراہم او دنانیر۔ یہ چوتھی شرط کا ذکر ہو گیا کہ یہ قاضی غائب کے مال میں سے فیصلہ کرے گا۔ تین شرائط ہم نے پڑھ لی تھی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ سب اسی وقت ہے کہ جب مال عورت کے نفقہ جو ہے اس کی جنس سے ہو، عورت کے حق کی جنس سے ہو، یعنی دراہما او دنانیر او طعامن او کسوۃ من جنس حقها، یعنی ایسا ہو کہ وہ دراہم ہوں یا دینار ہوں یا غلہ ہو یا کپڑے ہوں، تو یہ عورت کی جنس کے حق میں، یعنی گویا کہ عورت ہی کی چیزیں ہیں، تو یہ یہی اٹھائے گی اور اٹھا کر اپنے نفقے وغیرہ میں استعمال کر دے گی، ضروریات میں استعمال کر دے گی۔ تو یعنی عین چیز ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے، فروخت نہیں کرنا۔ اما اذا کان من خلاف جنسی ہی، اگر مال ایسا ہے کہ وہ عورت کے حق کی جنس کے خلاف ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے، مطلب موٹر سائیکل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دوسری چیزیں ہیں جن کو فروخت کر کے عورت اپنا نفقہ وصول کر سکے گی، تو لا تفرض النفقۃ فیہ، تو اس میں پھر نفقہ فرض نہیں کیا جائے گا، لأنہ یحتاج الی البیع، کیونکہ اس میں تو پھر بیع کی ضرورت پڑے گی۔ تو ولا یباع مال الغائب بالاتفاق، تمام ائمہ کے نزدیک غائب کے مال کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو اس وجہ سے کہ انہ لا یباع علی الحاضر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر حاضر شخص ہو، وہ اگر سامنے ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر وہ اس کو نہ بیچے، نفقہ ادا نہ کرے، تو اس کو قید تو کیا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا، لیکن اس کے مال کو نہیں فروخت کیا جائے گا اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اوپر زبردستی کرتے ہوئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عاقل بالغ آدمی کے اوپر پابندی لگانے کے قائل نہیں ہیں، حجر کے قائل نہیں ہیں۔ فرماتے کہ یہ تو اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر اگر حاضر شخص کو کا مال بھی فروخت کرو گے تو یہ اس کے اوپر پابندی ہے، حجر ہے، اور شریعت کسی کو مفلوج اور محجور نہیں کرنا چاہتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اصول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حاضر شخص ہو تو اس کے مال کو ہم فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو وقضاء علی الغائب، تو غائب کے اوپر بطریق اولا ہم اس کے مال کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صاحبین کے نزدیک بھی یہاں پر غائب کے مال کو فروخت نہیں کیا جائے گا، لیکن صاحبین کے نزدیک اصول الگ ہے۔ وہ فرماتے کہ فَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يُقْضَى عَلَى الْحَاضِرِ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ امْتِنَاعُهُ، کہ اگرچہ حاضر کے خلاف فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حاضر شخص ہے، اس کو کہا کہ بھئی نفقہ دے دو، نہیں دیتا، اس کی اوپر جبر کرتے ہوئے زبردستی اس کے مال کو اٹھا کر فروخت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا انکار کرنا
پتہ چل گیا، صاحبین کے نزدیک یہ اصول ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن لا یقضى علی الغائب، لیکن غائب کے اوپر پھر بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لأنه لا يعرف امتناعه، کیونکہ اس کا انکار کرنا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سامنے ہوتا تو انکار کرتا تو پھر ہم فروخت کرتے، لیکن یہاں پر تو وہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے مفتہ بھی قول یہی ہوا کہ اس کے مال کو فروخت نہیں کیا جائے گا جو مال عورت کی نفقہ کی جنس کے خلاف ہے۔ امام قدری رحمہ فرماتے ہیں کہ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا بِهَا، عورت کو اس کے شوہر کے مال میں سے نفقہ تو دیا جائے گا جب جنس ایک ہو، لیکن عورت سے قاضی کفیل لے گا، ایک ضامن لے گا اس نفقے کے بدل میں کہ ایک ضامن دے دو اپنا، تاکہ کہیں تو نفقے سے زیادہ نہ لے جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر نے آپ کو نفقہ دیا ہو پورے سال کا اور آپ جو ہے ابھی دوبارہ وصول کر رہی ہو، تو اس لیے ایک ضامن دے دو تاکہ کل ہم اس کو پکڑ سکیں۔ نظرا للغائب، غائب شخص کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اور اس کے حق کو تھوڑا سا اجاگر کرتے ہوئے، لأنها ربما استوفت النفقہ، کبھی کبھار عورت جو ہے وہ نفقہ وصول کر چکی ہوتی ہے، او طلقها الزوج، یا شوہر اس کو طلاق دے چکا ہوتا ہے، وانقضت عدتہ، اور اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود وہ اگر نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے کفیل ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرق کیا ہے، فرق بین ھذا و بین المیراث اذا قسم بین ورثۃ حضور بالبینۃ ولم يقول لا نعلم له وارثا آخر حيث لا يؤخذ منهم الكفيل عند ابي حنيفة رحمه الله لأن هناك المكفول له مجهول فهو معلوم وهو الزوج۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میراث تقسیم ہو رہی ہو اور وہاں پر کوئی ایک وارث غائب ہو تو سامنے موجود جتنی بھی ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی اس کا ایک وارث غائب ہے، تو لہٰذا اس صورت میں ان ورثاء سے کفیل نہیں لیا جائے گا، مال تقسیم کر دیا جائے گا ان میں۔ لیکن یہاں پر جہاں پہ غائب شوہر ہے تو یہاں پہ عورت سے کفیل لیں گے۔ فرق بتا رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ اب دیکھیں ترجمہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے اس مسئلے میں، عورت سے کفیل لینے کے مسئلے میں اور میراث کے تقسیم کرنے کے مسئلے میں، جب وہ تقسیم کی جا رہی ہو ورثاء کے درمیان جو موجود ہوں گواہوں کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا کوئی اور وارث بھی غائب ہے، حالانکہ کوئی اور وارث بھی غائب تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حیث لا یؤخذ منہم الکفیل، تو ان ورثاء سے کفیل نہیں لیا جائے گا غائب شخص کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ لأن ہناک المکفول لہ مجہول، کیونکہ وہاں پر میراث کے معاملے میں تو مکفول لہ یعنی جس کی طرف سے کفیل ہم لینا چاہتے ہیں، یعنی وہ غائب شخص، وہ غائب وارث، وہ تو مجہول ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں پہ شک کی وجہ سے کوئی کفیل نہیں لیں گے ورثاء سے۔ لیکن وہاں معلوم، لیکن اس معاملے کے اندر جہاں پہ غائب شوہر ہے وہ تو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک شوہر غائب ہے، اس کی طرف سے ایک ضامن عورت سے لیا جائے گا، وہ زوج، یہ ہے وجہ فرق۔ وَيُحَلِّفُهَا بِاللَّهِ مَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ نَظْرًا لِلْغَائِبِ، فرماتے ہیں کہ قاضی اس کو قسم بھی دے گا عورت کو، اور یہ قسم دے گا کہ میرے شوہر نے مجھے نفقہ نہیں دیا، یہ قسم بھی فرماتے ہیں نظرًا للغائب، وہ غائب شوہر کی طرف نظر کرتے ہوئے اور اس کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنے کی وجہ سے ہے، تاکہ اس کا حق، اس کا مال کچھ نہ کچھ اگر بچتا ہے تو بچ جائے۔ امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا یقضى بنفقة فی مال الغائب الا لہؤلاء، قاضی نے جو فیصلہ کرنا ہے غائب کے مال میں سے نفقے کا، وہ صرف انہی کے لیے کرنا ہے، یعنی بیوی، نابالغ اولاد اور والدین، باقی کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ ان کا فیصلہ گویا کہ پہلے سے ہو چکا ہے، کیونکہ اگر شوہر موجود بھی ہوتا تو پھر بھی وہ بغیر اس کے پوچھے بھی وہ اس کے مال میں سے نفقہ وصول کرنے کے حقدار ہیں، یہ تین فریق، تو اس کے غائب ہونے میں تو بدلی کے اولا ہوں گے، گویا کہ قاضی میں صرف ایک معاون کی حیثیت سے تھا، بقیہ فیصلہ تو ان کا پہلے سے ہو چکا ہے۔ ووجہ الفرق، اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہوا ان نفقت ہاؤلاء، یعنی فرق کا مطلب یہ کہ ان رشتہ داروں کے لیے ہوگا، بقیہ جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں یا کوئی اور یتیم اس شوہر کی کفالت میں تھے غائب کی، تو ان کا نفقہ قاضی نہیں فیصلہ کرے گا ان کے بارے میں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان نفقت ہاؤلاء، کہ یہ بیوی، نابالغ اولاد اور والدین، ان کا نفقہ تو واجبۃ قبل قضاء القاضی، قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی وہ واجب ہو چکا ہے، اور قاضی کے فیصلے کی کہ وہ محتاج نہیں ہے، لہذا کان لهم ان یاخذوا قبل القضاء، فیصلے سے پہلے بھی وہ لے سکتے ہیں، فکان قضاء القاضی اعانۃ لهم، قاضی کا فیصلہ صرف ان کی ایک اعانت ہے،
اما غیرہ من المحارم، جہاں تک دوسرے محارم بھائیوں اور بہنوں کے نفقے کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ تو فنفقۃ انما تجب بالقضاء، وہ تو قاضی کے فیصلے سے ان کا نفقہ شوہر کسی بھی شخص پر لازم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو مجتہد فی ہے وہ مسئلہ، کیونکہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے یا کسی شخص پر لازم نہیں ہے، اور احناف کے نزدیک اگر وہ مجبور ہیں تو پھر لازم ہے، تو یہ ایک مجتہد فی مسئلہ ہے، بعض کے ہاں لازم ہے بعض کے ہاں نہیں ہے، تو اس لیے اس میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ والقضاء علی الغائب لا یجوز، اور غائب کے اوپر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے بالکل، یعنی نئے سرے سے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر فیصلہ ایک چیز پہلے سے واجب ہو، قاضی اس کے اندر تعاون کر لے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نئے سرے سے فیصلہ کرنا کسی کام کا غائب کے اوپر اس کو لازم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو دوسرے محارم کے اندر وہ ہے کہ غائب کے اوپر ایک چیز لازم کی جا رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ، وہ جو پہلی شرائط تھیں جن میں سے تیسرے نمبر پر ہم نے کہا تھا کہ بھئی قاضی کو علم ہو اس کا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اور قاضی کو علم ہو کہ یہ اس کا مال ہے، تو پھر قاضی اس میں سے ایک معاون کے طور پر فیصلہ کرے گا۔ فرماتے کہ اگر یہ شرط نہ پائی جائے، قاضی کو پتہ نہیں ہے یہ عورت اس کی بیوی ہے، لم یکن مقرا بہ، اور وہ اس کا اقرار بھی نہیں کرتا، یعنی قاضی بھی اقرار نہیں کرتا اور وہ جس شخص کے پاس مال ہے وہ بھی اس کا اقرار نہیں کرتا، تو اس صورت کے اندر عورت بینہ قائم کرتی ہے کہ فاقامت البینۃ علی زوجیتی، عورت بینہ قائم کرتی ہے اپنے بیوی ہونے کے اوپر، او لم یخلف مالا، یا دوسری صورت یہ کہ شوہر نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا، ساری جو شرائطیں انہی کے خلاف بتا رہے ہیں۔ فاقامت البینۃ، اور عورت نے بینہ قائم کر دیا کہ لیفرض القاضی النفقتها علی الغائب، کہ قاضی جو ہے وہ مقرر کر دے اس عورت کا نفقہ غائب شوہر کے اوپر، ویأمرها بالاستدانۃ، اور اس کو حکم دے دے قرضہ لینے کا اس شوہر کے نام پر۔ فرماتے لا یقضی القاضی بذلک، قاضی ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کرے گا، کیوں؟ لأن فی ذلک قضاء علی الغائب، قضاء علی الغائب، کیونکہ قضاء یہ ان کا اسم ہو جائے گا، لیکن اس میں تو غائب کے اوپر گویا کہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ ان کا ایک قول ہے، یہ وہ 20 مسائل میں سے ایک ہے کہ جس کے اوپر فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ یقضی فیہ، قاضی اس معاملے میں اگرچہ پتہ نہیں ہے کہ عورت اس کی بیوی اور عورت باقاعدہ بہینہ لے کر آ بھی گئی ہے، تو اس صورت میں قاضی فیصلہ کرے گا ان فیہ نظرا لہا، لیکن اس میں تو عورت کے لیے ایک نظر ہے، عورت کی اوپر ایک شفقت اور مہربانی ہے، لا ضرر فیہ علی الغائب، غائب کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ انہ لو حضر، جب شوہر آئے گا، وصدقہ، اس نے تصدیق کر لی کہ واقعی میری بیوی ہے، فقد اخذت حقها، اس نے تو اپنا حق لے لیا، وان جحد، اگر وہ شوہر آتا ہے آ کر انکار کر لیتا ہے یہ تو میری بیوی نہیں ہے، تو شوہر کو کہا جائے گا تم قسم کھاؤ، عورت نے تو بینہ قائم کیا ہوا، عورت تو دعویٰ کر رہی ہے، تو اس کو قسم دی جائے گی، اگر قسم وہ کھا لیتے تو پھر عورت سے واپس لے لیں گے، فإن نقل، اگر وہ قسم سے نقول کر لیتے کہتے میں قسم نہیں کھاتا ہوں، قد صدق، گویا کہ اس نے تصدیق کر لی، پھر بھی نفقہ عورت کو پہنچ گیا، فإن اقامت بینۃ فقد ثبت حقها، اور اگر عورت بینہ قائم کر لے تو پھر بھی اس کا حق ثابت ہو جائے گا، وإن عجزت، اگر وہ بینہ قائم نہیں کرتی تو یضمن الکفیل او المرأة، پھر وہ جو کفیل ہم نے عورت سے پہلے لیا تھا نا، ہم نے کہا تھا عورت سے کفیل لینا ہے، تو عورت سے کفیل جو لیا تھا وہ کفیل ضامن ہو جائے گا، یا عورت خود ضامن ہوگی اگر کفیل نے لیا۔ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں غائب کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں قاضی کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہی راجح اور مفتوی قول ہے۔ وعمل القضاة اليوم على هذا، اور ہمارے جو قاضیوں کا، یہ فرماتے ہیں امام ظفر اللہ کہ آج کے دور میں ان کے زمانے میں قاضیوں کا عمل اسی پر ہے کہ انہ یقضی بالنفقۃ علی الغائب، کہ نفقے کا فیصلہ غائب پر کیا جائے گا، لحاجت الناس، لوگوں کی حاجت ہے، وہ مجتہد فیہ، یہ مسئلہ بھی مجتہد ہے، مجتہد فی ہے، کہ دیکھیے اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کا قول آ گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کیا جائے گا، دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں کیا جائے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ کیا جائے گا، تو جب اس طرح کا مجتہد فی مسئلہ ہو تو لہٰذا قاضی غائب کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے۔ وفی هذه المسألة اقاویل مرجوع عنها، اور اس مسئلے کے اندر فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں کہ جن سے رجوع بھی کیا گیا ہے، بعض کے ہاں جائز ہے، بعض کے ہاں جائز نہیں ہے فیصلہ کرنا، لیکن ہم اس کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ راجح ہیں نہیں ہیں، تو محض ایک طویل بحث کا باعث بنیں گے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
جیسے کہ اگر کوئی وہ جو امین ہے جس کے پاس مال رکھا ہوا ہے وہ نکاح کا انکار کرتے کہ تمہارا اور تمہارے شوہر یعنی اس لڑکے کا تو نکاح ہی نہیں ہوا، لہٰذا میں تمہیں مال دینے کا اقدار نہیں، اور عورت نکاح کے اوپر گواہ لے کر آ جاتی ہے، تو اس میں پہلے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قبول کیا جائے گا، پھر رجوع کیا کہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کر کے بہت سارے اقوال اور بھی ہیں جن کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ فصل مکمل ہوئی اور اس کی تینوں مباحث جی یعنی رہائش سے متعلق بحث اور بیوی کا نفقہ غائب شوہر کے مال سے اور دیگر عزیز و اقربا کا نفقہ غائب شوہر کے مال سے، اس کا ذکر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔